السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 کی تفسیر جاری ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر آپ نے اس سے پہلے والے درس میں سماعت کی۔ تفسیر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز نہ رہی، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چغل خوری، غمازی، ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں۔ وہ ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے ہیں، جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی چیز کو میٹھی محسوس کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بیماری کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے، چیز میٹھی ہوتی لیکن بیمار کو کڑوی لگتی۔ تو منافقین بھی بیمار ہیں، اور ان کی جو بیماری ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ فساد برپا کر رہے ہیں، اور اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اس کو سدھارنا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جاہل مرکب ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جاہل جس کو معلومات نہیں، جس کو جانکاری نہیں، لیکن اس کو اس بات کا اعتراف ہے، وہ یہ جانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، میرے پاس معلومات نہیں، تو اس کو سدھارا جا سکتا ہے اور اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو جاہل مرکب ہوتا ہے، جاہل مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، یعنی جاہل ہے، نہیں جانتا، معلومات نہیں، اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس ساری معلومات ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو ایسے شخص کو سدھارنا بہت ہی مشکل ہے، اس کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہاں پر ایک بات بتاتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ اس قسم کے لوگ پہلے تھے اب نہیں ہیں، یہ سخت غلطی ہے۔ یعنی جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جائے، جب ان کو بات کہی جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو سدھار کرنے والے۔ تو اس قسم کے لوگ پہلے تھے اب نہیں ہیں، یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ یعنی اب بھی ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں تو دوسری قوموں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، اور خود ہمارے سنیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، جو بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ، بگاڑ پیدا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سدھار والا کام کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی، جیسے کہ بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا۔ جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے جب کہا جائے کہ یہ فساد والا کام ہے، یہ بگاڑ والا کام ہے، ایسا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اصلاح والا کام کر رہے ہیں، یہ تو ہم سدھارنے والا، یہی تو صحیح ہے۔ ہر کوئی اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو ایسے شخص کو سدھارنا اور سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ گنگا اسنان کرنا، گنگا اسنان کرنا مطلب کیا؟ وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور نہانے کے بعد اپنے آپ کو پوتر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقدس ہو گئے، ہم پاک ہو گئے، اور یہ وغیرہ اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے۔ جبکہ ایسا کچھ ہے، ان کو سمجھایا جائے تو کہیں گے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، یہ بگاڑ نہیں، یہ فساد نہیں ہے، یہ تو اصلاح ہے۔ تو اسی طرح کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، جو پرانے زمانے میں پائے جاتے تھے، منافقین کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی فساد پھیلا رہے ہیں اور اپنے فساد کو اصلاح سمجھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے گمراہوں کے تعلق سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہابی، دیوبندی، جماعتی، یہ بد مذہبیت پھیلاتے ہیں، بد عقیدگی پھیلاتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، اور اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ کتنا بڑا فساد ہے۔ بد عقیدی اور بد مذہبیت پھیلانا یہ بہت بڑا فساد ہے،
اور اس فساد کو وہ لوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے گمراہ فرقے ہیں اور بہت سارے بد مذہب، جیسے کہ ابھی ایک فرقہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، وہ ہے شیعہ اور تفضیلی فرقہ۔ یہ تفضیلی فرقہ اور شیعہ فرقہ یہ بھی اہل بیت کی محبت کے پردے میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر مسلمانوں کو صحابہ کا گستاخ بنا رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی فساد کی باتیں اور بگاڑ والی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سدھار پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سدھار نہیں، یہ اصلاح نہیں، یہ تو گمراہیت پھیلانا ہوا۔ صحابہ کرام کا گستاخ بنایا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی شخصیات کو غیر معتبر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ صحابہ کرام، یہ دیکھیں اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان کا دار و مدار صحابہ کرام کی ذوات پر ہے۔ قرآن ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، حدیثیں ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ یقیناً اہل بیت اطہار کا بھی بنیادی کردار ہے، لیکن اہل بیت اطہار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ بھی تو صحابہ کرام تھے، وہ بھی تو صحابہ، یعنی وہ صحابی بھی تھے اور وہ اہل بیت بھی تھے۔ ان کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور ان کے ذریعے سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، اور اسلام کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے، قرآن پر اور حدیث پر۔ صحابہ کو غیر معتبر کر دیا جائے تو یہ دونوں چیزیں غیر معتبر ہو جائیں گی، یعنی اسلام ہی غیر معتبر ہو جائے گا۔ یہ سازش والا کام اسلام کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں، شیعہ اور تفضیلی۔ اس میں ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو اہل بیت کی محبت میں نے بار بار عرض کیا کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت جس انداز میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس انداز میں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ابھی ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کی ہر بوٹی اہل بیت پکارتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسی محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں، اور ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ ہمیں خارجی، ناصبی اور یزیدی کہا جاتا ہے۔ ہم تو محرم کے مہینے میں یزید کی مخالفت کر رہے ہوتے، خارجیوں کا رد کر رہے ہوتے، ناصبیوں کا رد کر رہے ہوتے، اور ہمیں خارجی کہا جا رہا ہے، ہمیں ناصبی کہا جا رہا ہے۔ ہم سے بڑا اہل بیت کا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت، ان لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا جو تفضیلیت پھیلا رہے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل کہتے ہیں، فاروق اعظم سے افضل کہتے ہیں، سیدنا عثمان غنی سے افضل کہتے ہیں۔ یہ گمراہیت ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ گمراہ فرقہ اسلام کو غیر معتبر، یہ یہودیوں والا کام کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو غیر معتبر بنا رہے ہیں، یعنی اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کا کام کر رہے ہیں، جو یہودی کرنا چاہ رہے ہیں، یہودیوں کے منصوبوں کو کامیابیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا۔ اب اسی طرح کے کچھ لوگ میں نے عرض کیا کہ ہمارے سنیوں میں بھی ہیں جو بگاڑ والا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اصلاح سمجھتے۔ جیسے میں مثال کے طور پر سمجھاؤں، کوئی اپنے اوپر نہیں لے گا، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ کوئی بات بیان کی جائے نا، اصلاح کی بات، تو آدمی اپنے اوپر لے، لوگوں کو اڑتا تیر لینے کی بہت عادت ہے، اور پھر لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اصلاح پذیر ہو جائیں کہ ہمارے اندر یہ خامی پائی جاتی تو اس کو سدھاریں، ایسا نہیں ہوگا، لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ کتنی بزدلی والی اور بے وقوفی والی بات ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارے یہاں پہ، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں بہت ساری مسجدوں کے اندر یہ چیز ہے، خاص طور پر وہ مسجدیں جن کے ساتھ قبرستان متصل ہے، قبرستان ملا ہوا ہے۔ تو ٹرسٹیوں کا معاملہ کیا ہے، متولیوں کا معاملہ، قبرستان کی وقفی زمین کو مسجد میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہاں صحن بنا دیتے ہیں یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ قبروں کو توڑ کر، قبروں کو زمین کے برابر کر کے وہاں پر صحن بنا دیا گیا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، میں کسی خاص مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دوسری جگہ پر بھی ہوتا ہے۔ قبروں کے اوپر راستے بنائے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر مکانات بنائے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر گھر بنائے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر دکانیں بنائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ جائز ہے شریعت کی نگاہ میں؟ یہ مسلمانوں کی قبروں کی توہین ہے کہ نہیں؟ یہ آپ خود مجھے بتائیں۔ قبر پر چلنا، قبر پر پاؤں رکھنا، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی جو قبریں قبرستان کے اندر موجود ہیں، کیا کوئی اس پر پاؤں رکھنا گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اب صحن بنا دیا، لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ لوگ اس کے اوپر آ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ قبر کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ قبر کی توہین تو ہے اپنی جگہ پر، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبر کے اوپر چلنا، اس کے اوپر بیٹھنا، قبر سے ٹیک لگانا، اس سے منع کیا گیا۔ قبر کے اوپر گندگی کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ اس سے مردے کو اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات،
کہ اس پر صحن بنا دیا گیا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، جبکہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قبر کے اوپر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ اب جو ایسی جگہ ہیں جہاں قبر تھی پہلے اور اس کو توڑ کر صحن بنا دیا گیا، اس پر نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری مسجدوں میں یہ دیکھا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں کہ ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ کیا، ہم نے تو اس لیے کیا کہ جگہ کشادہ ہو جائے، اور جگہ کی کمی پڑتی تھی اس لیے ہم نے کیا۔ تو ناجائز کام کرنے کی اجازت شریعت نے آپ کو کہاں سے دی؟ بھائی جگہ کی کمی ہے تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، اوپر والا منزلہ اس کا جو ہے انتظام کیا جائے، اس کو اچھے انداز میں تیار کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوپر والے منزلے میں جانے کی اجازت ہے، لیکن قبروں کے اوپر صحن بنانے کی اجازت کہاں سے آئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے تعلق سے سوال پوچھا گیا تھا، قبروں کے اوپر عمارت بنانا اور اس طرح قبروں کو توڑنے کے تعلق سے، اور یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے، یہ وہابیوں کا رشید احمد گنگوہی نے لکھا تھا۔ یہ رشید احمد گنگوہی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قبر اگر بہت زیادہ پرانی ہو جائے تو اس کے اوپر مکان بنایا جا سکتا ہے۔ یہ رشید احمد گنگوہی، وہ وہابیوں کا گرو گھنٹال، کیا ہم اس کے فتوے پر چلیں گے؟ رشید احمد گنگوہی کے رد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا رسالہ لکھا ہے، تقریباً 100 یا 150 صفحات پر مشتمل ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام ہے اہلاک الوہابیین علی توہین قبور المسلمین۔ اب اس نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہابی مسلمانوں کی قبروں کی توہین کر رہے ہیں، اس پر یہ فتویٰ ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہے اور ان کو برباد کرنے کے لیے، یعنی ان کا رد کیا گیا ہے اس فتوے کے اندر، کیونکہ قبروں کے اوپر مکان بنا دینا یہ مکان کی توہین ہے، قبر کے اوپر صحن بنا دینا یہ اس قبر کی توہین ہے۔ مسلمانوں کی قبروں کی توہین اس طریقے سے ہو رہی، تو یہ تو وہابیوں کا کام تھا، ہمارے مسلمان سنی بھائی یہ سب کرنے لگ گئے، تو اب ہم ان سے کیا کہیں، کیا گلہ کریں، کیسے شکوہ کریں کہ وہابیوں کو تو ہم جا کے کچھ بتا نہیں سکتے۔ یعنی یہ قبروں کو توڑا گیا، قبر پر صحن بنا دیا گیا، تو آپ اب نجدی وہابیوں کو کیا بولیں گے جنہوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو مسمار کیا ہے؟ جنت البقیع میں، جنت المعلا میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے مزارات کو توڑا گیا کہ نہیں توڑا گیا؟ قبوں کو توڑا گیا، اہل بیت اطہار کے مزارات کو توڑا گیا، اور جنت المعلا کا تو حال یہ کہ اس کے 2 حصے کر دیے گئے، بیچ میں سے ہائی وے نکال دیا گیا۔ اب وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، صحابہ کرام کے مزارات، اس پر گاڑیاں چل رہی ہیں، اس پر بسیں چل رہی ہیں، اس پہ کاریں چل رہی ہیں، اس پر آدمی بھی چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے مزارات کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ تو نجدیوں کا کام ہے، یہ تو وہابیوں کا کام ہمارے سنی بھائی کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھ آپ جائیں تو یہ اس پر توجہ دیں، جنت المعلا کا تو یہ حال ہے، آپ کو اس جگہ پر نہیں جانا، جو روڈ بنا دیا گیا اس پر نہیں چلنا، کیونکہ مزارات کی توہین۔ اسی طریقے سے جنت البقیع کے اندر بھی راستے بیچ میں بنا دیے گئے جو پہلے نہیں تھے، پتہ نہیں کون سا راستہ کون سے صحابی کی قبر پر، مزار پر بنا ہوگا، اس میں بھی آپ کو نہیں چلنا۔ بلکہ ایک معتبر شخص نے ہمیں بتایا کہ جنت البقیع میں جانے کا جو راستہ ہے نا، وہ جو سیڑھی دونوں سائڈ سے ایسے سیڑھی بنی ہوئی ہے، جو گئے ہیں ان کے ذہن میں وہ منظر آ رہا ہوگا، یہ دونوں سائڈ سے ایسے سیڑھی بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ سیڑھی کے بالکل نیچے ایک صحابی رسول کا مزار ہے۔ انہوں نے نام بھی بتایا تھا لیکن وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ صحابی رسول کا مزار اس سیڑھی کے نیچے ہے۔ اب بتاؤ لوگ چل رہے کہ نہیں وہاں پر؟ یہ مزار کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں؟ قبر مسلم کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جو وہابی کرتے تھے، جو نجدی کرتے تھے، اب ہم کر رہے ہیں وہ کام، اور اس کو اصلاح کا نام دیا جاتا ہے کہ ہم تو سدھار کر رہے ہیں، یہ تو ہم تو اچھے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کیا اچھا کام ہوا؟ گناہ کا ارتکاب، اپنے سر پر بوجھ آپ نے لاد لیا۔ جتنے لوگوں کی نمازیں وہاں پر مکروہ تحریمی ہو رہی ہیں، جہاں قبریں تھیں وہاں جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کی نمازیں مکروہ تحریمی، سب کا وبال یہ صحن بنانے والے پر ہے۔ اگر آپ نہیں سدھر رہے ہیں، سدھارنے کے باوجود بھی اور اصلاح کرنے کے باوجود بھی آپ نہیں سدھر رہے ہیں، تو پھر قیامت میں آپ کو جواب دینا ہے، ہم کو تو جواب دینا نہیں۔ ہمارا کام تھا بات بتانا، ہم نے وہ بات پہنچا دی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ سدھرے، دیکھیے صرف یہاں کے لیے نہیں، دوسری جگہ بھی اگر ایسا کہیں ہوتا، ہمیں لوگ یوٹیوب پر بھی سنتے ہیں، دوسرے علاقوں کے لوگ بھی سنتے ہیں، وہاں پر بھی اگر کبھی کہیں پر ایسا ہوتا ہو تو وہ بھی اس وعید کی حقدار ہے۔ حدیثوں کے اندر منع فرمایا گیا ہے، حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ قبر پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، قبر پر چلنا جائز نہیں ہے، قبر پر گندگی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جب ایک جگہ پر ایک بات بتاؤں میں، ایک جگہ پر جب اس طرح کی بات کہی گئی نا، اصلاح کی گئی کہ یہ قبر پر صحن نہیں بنایا جا سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ تو ہم نے کہا لائیے دکھائیے مفتی صاحب کا فتویٰ۔ ابھی تک بھی وہ فتویٰ نہیں دکھا پائے، اور یہ وہابی مفتی کا تو فتویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی سنی مفتی نے فتویٰ دیا ہے تو وہ غلط ہیں، ہم نہیں مانتے۔
اگر کسی سنی نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کہ قبر پر صحن بنانا جائز ہے تو وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آج کا کوئی بھی مفتی اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ایک طرف ہے، آج کے مفتی کا فتویٰ ایک طرف، تو کس کا فتویٰ مانا جائے گا مجھے بتائیے آپ؟ جو میں نے ابھی حوالہ دیا فتاوی رضویہ شریف کا، احلاق الوہابیین علی توہین قبور المسلمین، وہ رسالہ آپ پڑھیں جا کر، اگر اردو پڑھنا جانتے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام نے اس میں کیسی باتیں اور کیسے دلائل پیش کیے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، بس چلتا ہی جا رہا ہے آگے، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ یہ اتنی غلط بات ہے۔ تو یہی اب اسی طرح کے لوگ ہیں کہ بگاڑ کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، اور اس کو اصلاح سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ اچھا کام نہیں ہے، میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ویسے ہی گناہوں کی کمی نہیں ہے، یہ گناہوں کا اور بوجھ اپنے سر پر لاد رہے ہیں، اس طریقے سے میدان محشر میں ان کی بہت بری حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ سے چند فائدے معلوم ہوتے ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کفر حقیقت میں فساد ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت ہے۔ کفر کا مطلب ہی یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنا، اور بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے۔ یہ بات دیکھیے، ابھی میں نے جو عرض کیا، شریعت کی پیروی کریں یہ اصلاح ہے، شریعت کے خلاف کام کریں وہ اصلاح نہیں ہے، وہ فساد ہے، کیونکہ یہ شریعت کی پیروی کرنا یہ وفاداری ہے۔ اگر کوئی شخص کفر کر کے کشت و خون بند کر دے تو وہ بھی مفسد ہے، یعنی خود کافر ہو گیا اور کسی کا قتل نہیں کر رہا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، تو بھی یہ فساد پھیلانے والا ہی ہے، کیونکہ کافر ہو گیا تو کفر سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا شخص اسلام پھیلانے اور ہدایت دینے کے لیے جہاد و قتال بھی کرے تو وہ مصلح ہے۔ جہاں جہاد کی ضرورت ہو، دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے تو وہاں قتل بھی کیا جاتا ہے، پھر دشمن کو مارا بھی جاتا ہے۔ دیکھیے، لیکن اس کے باوجود اس کو اصلاح کہا جائے گا، قتل ہو رہے ہیں، کفار مر رہے ہیں، دشمنان اسلام مارے جا رہے ہیں، پھر بھی جو جہاد کرنے والا ہے اس کو مصلح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کی پابندی میں ایسا کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اس لیے وہ مصلح ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی مریض کا کوئی عضو گل گیا، بہت آسانی کے ساتھ دیکھیں مثال سمجھا رہے ہیں کہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس کا کوئی عضو جسم کا کوئی حصہ سڑ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اس کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اگر اس کو نہیں کاٹا جائے گا تو یہ باقی کا حصہ بھی سڑ جائے گا۔ تو اب یہ ڈاکٹر اس کے جسم کو، یہ اتنے حصے کو کاٹ رہا ہے، تو کیا وہ مفسد ہے؟ کیا وہ بگاڑنے والا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر تو اصلاح کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر اگر یہ نہیں کاٹے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، یہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا، تو ڈاکٹر تو اصلاح کی نیت سے یہ کر رہا ہے۔ اگر وہ کاٹے گا تو اگرچہ جسم کا ایک حصہ کاٹا جا رہا ہے، جسم کا ایک عضو کاٹا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بیمار یہ کہے نہیں، میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹنے نہیں دوں گا، تو وہ اگرچہ اپنے جسم کی ظاہری طور پر یہ کاٹنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ مصلح نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ مفسد ہے۔ وہ بیمار اگرچہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، لیکن کہا جائے گا کہ یہ فساد پھیلانے والا، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، یہ اتنا حصہ نہیں کاٹا جائے گا تو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا اور جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی سڑن پھیلے گی۔ تو اصلاح کرنے والا کون ہوا؟ ڈاکٹر ہوا، حکیم ہوا، اور جو بیمار کہہ رہا ہے اس کی بات فساد پر مبنی ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہی حال ان بیماروں کا بھی ہے، جو منافقین اور اس طرح کے بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی بیمار ہیں، اور یہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے بگاڑ کو اصلاح سمجھے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو جو ان کا فساد دور کرے اور ان کا جو ہے یہ بگاڑ اور جو سڑن آ گئی نا وہ سڑن ان کی نکالے۔ تو طبیب کو مصلح مانا جاتا ہے، مریض کی بات نہیں مانی جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے، وہ بات کہتا ہے اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ منافقین جسم کی اصلاح چاہتے تھے، وہ دونوں جہان میں خرابی کا باعث تھی۔ ضرورت کے وقت جہاد نہ کرنا فساد ہے، اور ضرورت کے وقت جہاد کرنا یہ اصلاح میں شمار ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کفار سے میل جول رکھنا اور ان کے دینی معاملات میں خاطر تواضع کرنا اور ان کے ساتھ چاپلوسی اور خوشامد کرنا، کفار کے ساتھ ایسے گھل مل جانا، ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا۔ صلح کل بن جانے کا کیا مطلب ہوا کہ ادھر آئے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، وہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ بھائی آپ مسلمان ہیں تو پکے مسلمان بنے،
کافروں کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلمین اور مشرکین کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بد مذہبوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ پکا مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، ادھر گیا تو ادھر کا ہو گیا، ادھر آیا تو ادھر کا ہو گیا، یہ تو دوغلاپن ہے، یہ تو صلح کلیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ منافقین کرتے تھے، اور یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ کافروں کی خوشامد بھی کرتے تھے، ان کی خوشی کے لیے صلح کلی بن جاتے تھے، اور حق گوئی سے باز رہتے، یعنی پھر حق بات نہیں بولتے، اس کو برا لگ جائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کافر ہے، اگر اسلام کی بات اس کے سامنے کروں گا تو اس کو برا لگ جائے گا، اس لیے وہاں پر وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، حق بات بھی نہیں بولتا۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو کسی کی روح رعایت، شریعت کے احکام بیان کرنے میں کسی کی رعایت کرنا، یہ بزدلی والی بات ہے، اور یہ منافقین کا طریقہ ہے جو حق بات کو چھپاتے تھے، حق بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ علماء حق کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر وہ حق بات کو بیان کرتے ہیں۔ منافق دو قسم کا ہوتا ہے، اس کو بیان کر کے بات کو ختم کر دوں۔ ایک منافق عملی ہوتا ہے اور ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ منافق اعتقادی تھے، یعنی ان کا عقیدہ ہی خراب تھا، اندر سے کافر تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ ایسے شخص کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن ہم کسی کو بھی چلتے پھرتے شخص کو ہم منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کس کے دل میں عقیدہ کیا ہے ہمیں تو نہیں معلوم، دل چیر کر تو ہم نہیں دیکھ سکتے، دل پھاڑ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، جو اپنے عقیدے کو ظاہر کرتے پھر اس پر حکم لگے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا ایسا عقیدہ ہے، وہ کفری عقیدہ ہے، تو پھر اس پر کافر ہونے کا حکم لگے گا۔ لیکن دوسرا جو منافق ہے، منافق کی دوسری قسم ہے، وہ ہے منافق عملی، یعنی اس کا عقیدہ تو کفری نہیں ہے لیکن اس کا عمل منافقوں والا ہے، منافقوں والا عمل۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی اصلاح کی بات چل رہی تو یہ بھی اصلاح ہو جائے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تراویح میں کیا ہوتا ہے، تراویح میں جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر، وہ جب تک وہ امام صاحب رکوع میں نہیں جاتے وہاں تک بیٹھے رہیں گے، باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، یا خاموش، اگرچہ خاموش ہی بیٹھیں، لیکن یہ سستی والی بات ہے، یہ کاہلی والی بات ہے۔ نماز میں ایسی سستی نہیں ہونی چاہیے، ایسی کاہلی نہیں۔ جب امام صاحب رکوع میں جاتے تو دھڑا دھڑ کھڑے ہو کر پھر وہ رکوع میں شامل ہو جاتے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ منافقوں والا طریقہ ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ منافق عملی ہے، منافق اعتقادی نہیں۔ ہم اس کو منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے، عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا یہ طریقہ منافقوں والا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ تو ہم جو یہ کر رہے ہیں نا، سستی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، ناجائز و گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت ہر جگہ پر تقریباً یہ چیز ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور جب رکوع ہوتا ہے تو اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ منافق عملی ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق عملی کہا جائے گا کہ ان کا عمل، ان کا طریقہ منافقوں والا ہے۔ منافقین ایسا کیا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سچا مسلمان ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کا طریقہ منافقوں والا ہو، اس کا عمل منافقوں والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقین کے طریقے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے غلط اعتقاد سے بھی بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اصلاح پذیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلط طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے جو بگاڑ کا کام ہے، فساد کا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔